محترم حضرات، مجھے راجوری میں بہت سی مرتبہ حاضر ہوا اور اس جشن مبارک میں بھی، جشن صدیق اکبر میں بھی کئی بار حاضری ہوئی، مگر اس مرتبہ آنے کے بعد مجھے جو تکلیف ہوئی وہ کبھی نہیں ہوئی۔ اتنی تکلیف کہ سنیوں میں انتشار، علماء میں انتشار، یہاں پر جو دیکھنے میں آیا بڑا افسوسناک ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی اور الحمدللہ ہندوستان کے طول و عرض میں اور ہندوستان کے باہر دوسرے ملکوں میں، انگلینڈ وغیرہ، افریقہ وغیرہ میں میرا جانا ہوا، عرب ممالک میں جانا۔ میری زندگی بھر کے تجربات اور جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قائد کو اور رہنما کو چند چیزیں بہت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ غصے کو قابو میں رکھے، صبر و ضبط سے کام لے۔ اگر ہم کو خوب معلوم ہو کہ فلاں آدمی ہماری ٹانگ کھینچ رہا ہے تو اس کی طرف دھیان نہ دیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اب جو جتنا بڑا قائد ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بولنا پڑے گا ہاں نا؟ کیوں بولا سر؟ ایسا نہیں ہو قائد ہو اتنا بڑا، ذمہ داری ہو اتنی سی۔ قائد کو چاہیے کہ وہ بھاری رہے، ہلکا نہ ہو۔ قائد کو، رہنما کو بہت بھاری ہونا چاہیے۔ اس کے جو جملے زبان سے نکلے وہ باثر ہوں، مؤثر ہوں، منفر اور متنفر نہ ہو۔ یہ قائد کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ علماء موجود ہیں، ہم سب کو لازم ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اندھیرے میں نہ تیر چلاؤ نہ لٹھ گھماؤ۔ جب تک کوئی تحقیقی بات نہ ہو یقیناً تو اس پر حکم نہیں لگ سکتا۔ یہ آدمی اقرار جرم کرے ٹھیک ہے، پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ کرسی بیٹھے ہوئے کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ بولو زور سے سبحان اللہ۔ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ ایک شخصیت جو 20 سال پہلے یہاں سے دنیا سے تشریف لے جا چکی، حضرت علامہ مولانا دل محمد صاحب رضوی نقشبندی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش سنبھالے ہوئے تھے سراجولی۔ تو بھائی، اور ایسا حق گو عالم کہ نہ کسی منسٹر کو دیکھیں نہ چیف منسٹر کو دیکھیں، جو بتانا ہے انہیں بتانا ہے، ان کے سامنے اگر غلط بول دیا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اور عاشق رسول تھے، باعمل عالم تھے۔ میرے یہاں انہوں نے اپنی لڑکی کو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پہنچا کے آئے تھے۔ ہم مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔
اللہ پاک علماء کو حق گوئی نصیب فرمائے آمین اور تہمت کی جگہوں پر کھڑا ہونے سے بھی بچائے۔ آمین مجھے جب یہ حالات معلوم ہوئے تو میں نے مولوی فاروق صاحب کو بلوایا قیام گاہ پہ، حالات سنے۔ مولانا سخی صاحب آپ بھی تھے اور مولانا لیاقت صاحب آپ بھی تھے۔ حالات کو سنا اور انہوں کا آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا حکم ہے تمہارے لیے توبہ کا، توبہ۔ تو انہوں نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا، کلمہ پڑھا، استغفار کیا۔ تو میں نے کہا اس کا اعلان تم کر بھی دینا، تو اعلان انہوں نے کر دیا، اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ توبہ کر لی انہوں نے۔ لیکن اس توبہ پر نادم رہیں اور قائم رہیں، یہ ہے شرط توبہ۔ کیا؟ نادم بھی رہیں اور قائم بھی رہیں۔ تو یہاں کے علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپسی معاملات بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کوئی بھی بات ہو۔ اللہ پاک توفیق دے، تو یہ عمل کرنا چاہیے۔